جاوید صاحب یہی نقطہ میں آپ ہی کی طرف لے کے آؤں گا کہ 7 اکتوبر گزشتہ سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے یہ جنگ کا آغاز ہوا اس کے بعد ایک بڑی ایگریسو قسم کی سفارتکاری بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے، لیکن وہ اپنا کوئی کردار ادا نہیں کر پا رہی. تو اس کا ہم کیا مطلب لیں؟ کیا دنیا ڈیوائیڈ اس معاملے پہ نظر آ رہی ہے اور ایک طاقتور بلاک ہے کہ جو اس وقت اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، اور جو دوسرا بلاک اسے معلوم ہے کہ وہ جتنا بھی اس معاملے کو UNGA کے اوپر یا کسی اور فورم کے اٹھائیں گے بٹ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ جو طاقتور بلاک ہے وہ کہیں اسرائیل کی پشت پناہی کر رہا ہے اور یہ جنگ کسی اور طریقے سے تو ختم ہو سکتی ہے بٹ سفارتکاری کے ذریعے ختم نہیں ہو سکتی. بدقسمتی سے یہ حالات ایسے ہی لگتے ہیں کہ جو اسرائیل کے حملے ہیں اور غزہ میں تو اور اس کے علاوہ لیبنان میں بھی وہ جاری رہیں گے، اور اب انہوں نے اپنا دائرہ کار یمن تک بھی بڑھا دیا ہے. اور جہاں تک سفارتکاری کا تعلق ہے وہ کوششیں تو جاری رکھنی چاہیے، UN جنرل اسمبلی میں بھی، UN سیکورٹی کونسل میں بھی، OIC میں بھی اور عرب لیگ میں بھی. لیکن یہ توقع کرنا کہ اس سفارتکاری سے یہ جنگ کے جو اسرائیل نے ایک مسلط کیا ہے فلسطینیوں کے اوپر اور لیبنان کے اوپر اب اور حوثیوں کے اوپر بھی، اس کا ایک کوئی حل نکل آئے گا، وہ مجھے ایسے آثار نظر نہیں آتے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں جو اہم مسائل ہوتے ہیں، اہم سیاسی اور جو مسائل ہیں، ان کا حل جو ہے وہ طاقت کی بیسس پہ نکلتا ہے. اور اس وقت فلسطینی جو ہیں، جو عرب اقوام ہیں اور مسلمان جو ہیں، وہ بحیثیت مجموعی جو ٹیکنالوجی میں، معاشی طور پر اور سیاسی طور پر بھی بہت کمزور ہیں بنسبت اسرائیل اور اس کے سپورٹرز کے. اور اسرائیل کے سپورٹرز میں سب سے بڑا تو امریکہ کو شمار کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ باقی جو ویسٹرن یورپ ہے وہ بھی کسی نہ کسی لحاظ سے اسرائیل کے پیچھے کھڑا ہے، اور ان کے پاس بھی اپنا فوجی اور معاشی طاقت ہے، اور وہ کافی حد تک اس طاقت کو اسرائیل کی سپورٹ کے لیے استعمال کرنے کے لیے تیار بھی ہیں. اس لیے حالات جو ہیں وہ بدقسمتی سے فلسطینیوں کے لیے، لیبنان کے لوگوں کے لیے اور باقی بھی علاقوں کے لیے، یعنی جیسے یمن کا ہے، وہاں پہ حوثی جہاں کی حکومت ہے، ان کے لیے خوشگوار نہیں ہے. اور مجھے کوئی مستقبل قریب میں کوئی ایسا حل نظر نہیں آ رہا جو فلسطینیوں کے لیے قابل قبول ہو اور جس سے اس سارے مسئلے کو ایک بخوبی خوش اسلوبی سے سلجھایا جا سکے. تو سفارتی اور سیاسی جو کوششیں ہیں وہ جاری رہنی چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کوششوں کو کرنا نہیں چاہیے، ہمیں مذاہب جو اپنے کنڈمنیشن کے سٹیٹمنٹس ہیں وہ بھی ہوتے رہنے چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جب تک ہم امریکہ اور یورپین ممالک کو یہ باور نہیں کر سکتے کہ وہ اسرائیل کی حمایت جو ہے اس میں کمی لائیں اور اس کو ختم کریں اور اس پہ پریشر ڈالیں کہ وہ اس سارے معاملے کے سیاسی حل کی طرف قدم بڑھائے، اس وقت تک مجھے نظر نہیں آتا کہ اسرائیل جو ہے وہ کسی طرح سے اپنے یہ جو اوفینسو کیمپین ہے اس کو روکے گا. اور